اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ علی المرتضی شیر خدا کو ہم بھی ولایت کا سر تاج مانتے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق بھی ان کو ولایت کا سر تاج مانتے ہیں، لیکن کلمے کا حصہ علی ولی اللہ کو نہ امام جعفر صادق مانتے ہیں نہ ہی سنی مانتے ہیں۔ تو پھر جو امام جعفر صادق کا کلمہ ہے وہ آج کس کا کلمہ ہے؟ بولو بولو کس کا کلمہ ہے؟ اور جو آج سنیوں کا کلمہ ہے وہ امام جعفر صادق کا جب کلمہ ہے تو امام جعفر صادق کو ماننے والے کون ہیں؟ بولو بولو کون ہے؟ شیعہ کا کلمہ ہی اور کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ میں نے کہا کتنے سٹیپ؟ مکی دور بھی گیا، مدنی دور بھی گیا جی، اس کے بعد صدیقی دور بھی گیا، فاروقی بھی گزر گیا، عثمانی بھی گزر گیا، حیدری بھی گزر گیا جی، بعد میں امام حسن کا دور بھی گزر گیا، حضرت امیر معاویہ کا بھی گزر گیا، امام حسین کا بھی گزر گیا، امام زین العابدین کا بھی گزر گیا، امام محمد باقر کا دور بھی گزر گیا۔ ابھی تک جو کلمہ ہے تو پتا چلا کلمہ یہی ہے، کلمہ اسلام ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، مصطفیٰ کی رسالت کا بیان ہے۔ پھر کہتے ہیں مکہ شریف میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھا گیا۔ میں نے کہا یہ دیکھو تمہاری فروع کافی ہے اور اس کی جلد تیسری ہے اور صفحہ نمبر 2038 ہے، 2038، کیونکہ جلدیں اکٹھی چلتی ہیں صفحے، اس کے اندر یہ لکھا گیا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جب کسی کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر فروع کافی کے اندر یہ موجود ہے اور اس کے بعد تفسیر نور الثقلین میں موجود ہے، تفسیر نور الثقلین میں موجود ہے کیا؟ من شاہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس بندے نے یہ گواہی دی وہ بندہ مسلمان ہے اور وہی بندہ سچا مومن ہے۔ یہ ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 112 ہے۔ اور خصال دکھانا یہ ان کا ہے شیخ صدوق۔ صدوق کہتے ہیں جو بہت بڑا سچا ہو، بہت بڑا جھوٹا نام ہے، بہت بڑا سچا شیخ صدوق، اور میں کہتا ہوں یہ ہے شیخ صندوق، اور صندوق تو پھر بھی اچھا ہوتا ہے، اسے آپ گٹر کہہ لیں تو پھر بھی یہ برا نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ بکواس اس نے بڑے بڑے کیے ہیں، لیکن اس کی قلم سے بھی جو کلمہ جاری ہوا ہے وہ کلمہ اہل سنت و جماعت کا جاری ہوا ہے۔ کہتا ہے یہ شیخ صدوق جو ہے نا ہمارے عقیدے کی بات یہ کرتا ہے۔ میں نے کہا چلو اس سے پوچھ لو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہارا اپنا یہ لکھتا ہے یہی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو بندہ پڑھ لے وہ بندہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے اور وہ بندہ مومن بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 33 ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33، اس پہ یہ لکھا ہوا ہے من لا یحضرہ الفقیہ، کیا لکھا ہے؟ قال الصادق، کہتا ہے امام جعفر صادق نے یہ کہا، کیا کہا؟ ملک الموت یدفع الشیطان عن المحافظ علی الصلاۃ، کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے ملک الموت جب آتا ہے اس بندے کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق۔ حفاظت کیا کرتا ہے بلکہ اس کو تلقین کرتا ہے، وَيُلَقِّنُهُ شہادت لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، یہ کہتا ہے ملک الموت بندے کو خود سبق دیتا ہے، موت کا وقت ہے بندے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے علی ولی اللہ کا لفظ ہی۔ تو میں نے کہا ہمارے لوگوں سے جو پوچھتے ہو کہ مولا علی ولی نہیں ہے، امام جعفر صادق کو نہیں پتا کہ مولا علی ولی ہے، امام جعفر صادق کو نہیں پتا کہ مولا علی ولی ہے، فرمایا ولی ہیں
لیکن ولایت کا کلمے کے اندر ذکر ہے. یہ اصول اربع ان کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. ہم اس بات کو سمیٹنا چاہتے ہیں. ملک الموت شیطان کو دور کرتا ہے، اور ملا یازر الفقی کے صفحہ نمبر 45 پر بھی یہی کلمہ موجود ہے. جامع الاخبار ابھی پہلے میں نے آپ کو وہ دکھائی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں سوال کیا، مل اسلام، حضور فرمائیے اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. توضیح المسائل دکھانا مجھے ذرا. توضیح المسائل یہ خمینی کی ہے، خمینی کی. اس کے اندر یہ کہتا ہے اگر کافر شہادتین بگوید یعنی بگوید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ مسلمان می شود، اگر کوئی کافر یہ کلمہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ مسلمان می شود، وہ کافر مسلمان ہو جاتا ہے. یہ ان کے اپنے گھر کی کتابیں کہتے ہمیں ہیں کہ 40 کتابوں سے دکھائیں لیکن ایک سے بھی دکھا نہیں سکے. اور میں یہ پورا کلمہ اپنا پورا کلمہ دکھا رہا ہوں. یہ توضیح المسائل ہے خمینی کی. اس نے کہا اگر یہ کلمہ بندہ پڑھ لے تو وہ بندہ کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد کشف الغمہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 295 ہے. کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 295 سی یاد ہے آپ کو؟ 295. یہاں پر یہ علم موجود ہے کہ معاشر کے دن آقا علیہ السلام کا جو لوائے حمد ہے اس پر کیا لکھا ہوگا. تو انہوں نے بیان کیا کہ اس کی 3 سطریں ہوں گی. الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پہلی سطر ہے اس پہ لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. والثانی الحمدللہ رب العالمین، دوسری سطر پہ الحمد شریف سطر پہ لکھی ہوگی والثالث لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو تیسری سطر ہے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. یہ کلمہ کس کا ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ رنگ کس کا ہے؟ رنگ بلالی ہے. یہ تو ویسے فراڈی ہیں جی، لیکن انہوں نے پہچان بنایا ہے تو جلد بھی ویسے کروا دی ہے. تو جیسے انہوں نے کروا دی ہے ویسے ہم نے دکھا دی ہے. اور لوائے ہم معاشر کے دن بھی جو کلمہ چلے گا وہ کون سا ہے؟ کس کا ہے؟ بولو بولو کس کا ہے؟ کتنا بڑا لکھا ہوگا؟ یہ 3 سطریں جو لکھی ہوں گی طول کل سطر مسیرت الف سنتن، ایک سطر کی لمبائی 1000 سال ہوگی. مسیرت الف سنتن، 1000 سال آدمی چلتا رہے جتنا سفر طے کرتا ہے. اس جھنڈے پر جو سطریں لکھی ہوگی ہر سطر اتنی لمبی ہوگی. تو پہلی میں بسم اللہ، دوسری میں الحمد شریف، تیسری سطر میں کلمہ وہی لکھا ہوگا جو سنیوں والا کلمہ ہے. لوائے حمد ہے اور یہ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں ہوگا. اس میں بھی لکھا ہے ان کے ہاتھ میں ہوگا. جھنڈا حضور کا ہے، ان کو تھمائیں گے. اس جھنڈے کے نیچے کون آئیں گے؟ توجہ کرو، بات کو ختم کرنے والا ہوں. اس جھنڈے کے نیچے کون آئیں گے؟ جو آج وہی کلمہ پڑھ کے سنائیں گے. دیکھیے مزید بہت ساری کتابوں میں یہ کلمہ موجود ہے. مجالس المومنین، اس کی عبارت ذرا سن لو. آنکھ اسلام مبنیت پر اصل شہادتین، یہ کہتا ہے جو اسلام ہے اس کی بنیاد 2 شہادتوں پہ. کتنی بنیاد؟ کتنی شہادتیں؟ 2 شہادتوں پہ. مجالس المومنین
دو شہادتوں پہ بنیاد ہے. پہلی کیا ہے؟ وحدانیت، شہادت وحدانیت یعنی اللہ کی توحید کی شہادت، و شہادت رسالت اور رسول اللہ کی رسالت کی شہادت. اسلام کی بنیاد ان دو شہادتوں پر ہے. سننا ذرا، وہ ہر یک از این دو اصل مرکب از 12 حرف. کہتا ہے یہ جو دو جملے ہیں، دونوں جملوں میں سے ہر جملے کے حرف 12 ہیں. کتنے؟ لا الہ الا اللہ کے بھی 12 ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 ہیں. یہ کہتا ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے، شہادت دونوں شہادتوں میں سے ہر شہادت کے 12 حروف ہیں. اور 12 حروف کیوں ہیں؟ یہ کہتا ہے اس لیے کہ جس نے اسلام کی حفاظت کرنی ہے وہ امام بھی 12 ہے. یہاں سے کلمہ بھی تلاش ہو جائے گا. کہتا ہے 12 امام ہیں، کلمے کے 2 جملے ہیں، ہر جملے کے 12 حروف ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں تیرا مجالس المومنین والا جھوٹا، یا تو خود جھوٹا، یا تیرا ابا جھوٹا، یا سارے جھوٹے. یہ کتاب یہ بول رہی ہے کلمہ سچا کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حروف گن لینا کتنے ہیں؟ 12. محمد الرسول اللہ حروف کتنے ہیں؟ اس کو نہیں پتا. وہ کہتا ہے 2 شہادتوں پہ بنیاد ہے، تیسری بات ہی کوئی نہیں ہے. اور ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہتا ہے یہ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس نے اس کی حفاظت کرنی ہو وہ بھی 12 ہیں، تو ان کے 12 ہونے کی وجہ سے ان میں 12 حروف اللہ نے داخل فرما دیے. گرامی قدر سامعین، اسی طرح مجالس المومنین کی دوسری جلد کے اندر بھی یہ کلمہ موجود ہے، الارشاد کے اندر بھی موجود ہے. موضوع کو سمیٹتے ہوئے اب یہ میرے ہاتھ میں جو باقی کاغذوں کا پلندہ ہے، اس کے اندر حیات القلوب کے بارے میں یہ لکھا ہے. اکیلی اس حیات القلوب سے، حیات القلوب اس کی ایک جلد اس سے پہلے ہے، یہ 3 جلدیں ہیں، یہ اکٹھی 2 جلدیں ہیں، ایک جلد اس سے پہلے ہے، باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے. باقر مجلسی ویسے بڑا گندا ہے، لیکن اس کی نوک سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے. بندہ ناچیز نے اس ایک کتاب سے یہ کہتا ہے میں 40 کتابوں سے دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں آ سامنے تجھے ایک کتاب سے 40 مرتبہ دکھاتا ہوں. کلمہ کیا ہے؟ کہتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے. اس کے صفحہ نمبر 3 پہ لکھا ہے آدم علیہ السلام کو جو انگوٹھی ملی تھی اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف یہی کلمہ. پھر عرش پر کیا لکھا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت ساری روایتیں ایسی موجود ہیں. کہتا ہے بسند معتبر حضرت امیر المومنین امام زین العابدین، امام زین العابدین بھی راوی ہیں، امام محمد باقر بھی راوی ہے، غور کرنا، امام جعفر صادق بھی راوی ہے، امام رضا بھی راوی ہے. اور کلمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حیات القلوب کی پہلی جلد پہ لکھا ہے. اب یہ بہت سارے حوالے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو عرض کر دیا یہ 40 حوالے نہیں بلکہ 41 حوالے تو میں نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئی. پتہ یہ چلا انشاءاللہ ہم یہ شائع کریں گے جب کتاب تو اس کے اندر سارے حوالے اور صفحات بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے. لیکن ان کے گھر سے ثابت کیا ہوا؟ کلمہ کون سا سچا؟ بولو بولو کس کا سچا؟ تو جس کا کلمہ سچا وہ خود بھی، جس کا کلمہ سچا وہ خود بھی. اچھا اب ذرا ایک جھلک آپ کو دکھانی ہے، فولڈروں سے دکھا دیں. بولو. اس میں یہ آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کی شان میں کتنا غلوب کرتے ہیں. ہم کہیں نا کہ تم ان کو رسولوں سے بڑا مانتے ہو، انبیاء سے بڑا مانتے ہو، تم تو خدا تک ملا دیتے ہو. تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھنا یہ فولڈر نمبر 10 چلانا ذرا. حدیث بکھاؤ، حدیث مصطفیٰ دی پیش کر. میرا حجیات نبی پاک نے عرض کیتا پروردگار عالم میرا عرش دمت تے لا الہ الا اللہ لکھتا ہے، اللہ دی توحید محمد رسول اللہ میں رسول دی رسالت میرے ویر علی ولی دا نام کلمے وچ شامل کیتا. کیوں یار اس دی رونق بنایا؟ کیوں آواز قدرت ہے میرا سونا حبیب بے شک لا الہ الا اللہ میں اللہ دی توحید
توحید محمد رسول اللہ رسول دی رسالت ہے، پر ایتو بے علیہ جب تک مومنہ دا مولا حیدر کرار مددگار بن کے میدان چ نہ اترے سونیا، نہ میری توحید بچدی ہے نہ تیری رسالت بنی دی۔ کیا کہا اس نے؟ کہتا ہے کہ یہ کلمے میں جو ایتو بے علیہ ہے یہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اگر مولا علی شیر خدا میدان میں نہ آئے نہ میری توحید بچتی ہے نہ تمہاری رسالت بچتی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مولا علی شیر خدا نہ ہو تو نہ توحید بچے گی نہ رسالت بچے گی۔ اگلا چلا توحید کو بیان کیا، پھر رسالت کو بیان کیا، رسالت کے بعد اہل بیت کو بیان کیا۔ تو جو کچھ میرے مولا نے اہل بیت کے بارے میں کہا وہ سنانے لگا میں تمہیں۔ فرمایا اختص لنفسہ من بریتہ من بعد نبیہ، فرمایا اللہ نے اپنے نبی کے بعد پوری کائنات میں سے اس کی اہل بیت کو چنا اپنے لیے۔ پروردگار سارے حلالی ہیں میرے سامنے، سارے موالی ہیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں، یقیناً یہ بھی جاننا چاہیں گے۔ میں نے تو آل محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا کہ میرا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ تو نے انہیں اپنے لیے کیوں چنا؟ آواز قدرت آئی غزل فرحیان نہ پک، جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت، کیونکہ اگر یہ نہ ہوں جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا، اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہوں تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ جی سمجھ آ گئی ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ اگلا چلاؤ ذرا، یہ بہت بڑا خبیث ہوگا، ایک سے بڑھ کے دوسرا۔ نہ موت دور ہے نہ قیامت دور ہے۔ میرے جو غیر شیعہ بھائی امام حسین کے مہمان یہاں تشریف فرمائے، میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو گھٹی میں یہ سبق پڑھاتے ہیں، بیٹے مشکل آئے مدد علی سے مانگنی ہے، نصرت علی سے مانگنی ہے، علی حاجت روا ہے، علی نفس رسول ہے، علی نفس پردگار ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی امام العارفین ہے، علی سراج السالکین ہے، علی بے کا نقطہ ہے، علی قرآن کا مفہوم ہے، قرآن علی کا قصیدہ ہے، علی عظیم ہے، علی افضل ہے، علی اعلیٰ ہے، علی آقا ہے، علی مولا ہے، علی عرفہ ہے، علی سید ہے، علی جید ہے، علی طیب ہے، علی طاہر ہے، علی عظیم ہے، علی مقام ہے، علی توحید کا بدل ہے، علی مظہر کردگار ہے، علی شرافت کا معیار ہے، علی دین الہی کی تعمیر ہے، علی نبیوں کا سراپا ہے، علی آدم سے افضل ہے، علی نوح سے اعلیٰ ہے، علی ابراہیم سے اعلیٰ ہے، علی عیسیٰ سے اعلیٰ ہے، علی موسیٰ سے اعلیٰ ہے۔ ابراہیم کی آگ علی نے گلزار کی تھی، عیسیٰ کو مسیحائی علی نے سکھائی تھی، یوسف کو کنویں سے علی نے بچایا تھا، عیسیٰ کو سکھانا مسیحائی کا علی کی طرف سے ہے، محمد مصطفیٰ کا ناصر ہے، ہجرت کی رات کا دولہا ہے، بدر کا آقا ہے، احد کا مولا ہے، خندق کا کل ایمان ہے، خیبر کا مرد میدان ہے، علم رسول کا ہے، علم بردار علی ہے، کوثر نبی کا ہے، پلانے والا علی ہے، جنت علی کی نبی کی ہے، بانٹنے والا علی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ جب تم مرو گے سرحان علی کھڑا ہوگا، کیونکہ ملک الموت کی جرات نہیں کہ علی کی اجازت کے بغیر روح قبض کر سکے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے تو کرسی علی کی لگی ہوئی ہوگی، جب تم حشر میں جاؤ گے تو حساب علی لے رہا ہوگا۔ علی کی ولایت واجب ہے، علی کی ولایت عزت ہے، علی کی محبت شریف ماں کا نتیجہ ہے، علی قرآن میں صالح المومنین ہے، علی انجیل میں ایلیا ہے، علی توریت میں بریا ہے، علی رزق بانٹتا ہے، علی جبریل کا استاد ہے، علی خدا کا خانہ داد ہے، علی محمد کا داماد ہے، علی بارشیں برساتا ہے، علی سورج اگاتا ہے، علی نبی بھیجتا ہے، علی کائنات کا مشکل کشا ہے۔ جی سمجھ آ گئی ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ اگلا چلاؤ ذرا،
یہ بہت بڑا خبیث ہوگا، ایک سے بڑھ کے دوسرا۔ کیا اللہ نے گفتگو ہوئی تو کیا اللہ نے بھی کوئی جواب دیا؟ وجود مصطفیٰ سے جواب آیا هو اللہ احد ویسا وحدہ لا شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، خالق نے سنا خوش ہوا میری اچھی تعریف ہے مگر جواب نہیں دیا۔ وجود علی سے جواب آیا اللہ الصمد ویسا بے نیاز ہے جس کو کسی کی پرواہ نہیں، خالق نے سنا خوش ہوا مگر جواب نہیں دیا۔ حسنین شریفین نے کہا لم یلد ولم یولد، تو کسی کا بیٹا نہیں، تیرا کوئی بیٹا نہیں، خالق نے سنا خوش ہوا جواب نہیں دیا۔ مجھے قسم ہے عزت زہرا کی جس کو عام مستوروں سے ملایا جاتا ہے، جس کو عام مستوروں سے ملایا جاتا ہے، جب وہاں سے جواب آیا پردہ عصمت سے ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات میں تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، خالق نے فوراً جواب دیا اگر اجاز محفل میں علی نہ ہوتے تو ہم بھی اعلان کر دیتے ولم یکن لہ کفوا احد، عرشوں پہ میرا ہمسر کوئی نہیں، فرشوں پہ تیرا ہمسر کوئی نہیں۔ اسی وقت سے نبی کریم نے فرمایا تھا لولا ان اللہ تعالی عز و جل خلق علیاً لم یکن لبنتی فاطمہ کفوا آدم ومن دونہ، اگر خالق کائنات ابو طالب کے بیٹے علی کو خالق نہ کرتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان نبیوں میں کوئی نبی اس قابل نہیں تھا کہ جناب زہرا کا ہمسر ہو جاتا، جناب زہرا کا ہمسر ہو جاتا۔ تو پھر بات تیری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ جو مقام زہرا ہے وہ نبیوں کا بھی نہیں ہے، جو عصمت بطول ہے وہ ان نبیوں کی بھی نہیں ہے، جو شان زہرا ہے وہ ان نبیوں کی بھی نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی علی کی محکومہ جیسا نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم عورت محکومہ۔ جب کوئی نبی محکومہ جیسا نہیں ہو سکتا تو کوئی حرام زادہ علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ کل سمجھ آئیے؟ دیکھو ایک منٹ بات سمجھو، اب آپ نے سن لیا۔ ایک تو اس نے کہا کہ عرشوں پہ اگر مولا علی نہ ہوتے تو عرشوں پہ رب کا ہمسر کوئی نہیں اور فرش پہ سیدہ فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں، چونکہ مولا علی ہیں لہذا یہ دونوں آپس میں اب ہمسر ہیں۔ تو جس طرح اللہ کا کوئی ہمسر نہیں عرشوں پہ، ان دونوں کا کوئی ہمسر نہیں فرش پہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے اس نے جو بات کی ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی نبیوں میں سے نبی بھی، اس سے پہلے جو آپ نے سنا ہے اس نے تو کیا کچھ ہی کہہ دیا جی، اس نے کہا نبیوں کو علی بھیجتا ہے، بارش علی برساتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کہہ دیا، اور مجمع سے داد اس کو مل رہی۔ اب اس نے بالآخر پھر کیا کہا، کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہتا ہے کہ جب ان جیسا کوئی نہیں تو یہ محکومہ ہے، مولا علی حاکم ہے۔ تو مولا علی کی محکومہ جیسا جب کوئی نبی نہیں ہے تو معاذ اللہ کہتا ہے کوئی حرام زادہ علی جیسا کیسے ہو سکتا؟ یہ گالی جو اس نے دی ہے کس کو دی؟ سب کو، خاص کر کے سارے صحابہ کو گالی دی۔ حرام زادہ یہ خود ہے اور گالی صحابہ کو دے رہا ہے۔ اور دیکھ لیں مجمع یہ کس کا ہے، آگے مجمع کس کا ہے جی؟ تو ان کو یہ شرم نہیں آتی، اور یہ ان کا مناظر ہے۔ ایک وہ کوئی آدمی کلام کرے نا وہ کہے گا نہیں یہ ذمہ دار نہیں ہے ہمارا، یہ ان کا باقاعدہ مناظر ہے۔ اور جتنا بڑا کوئی حرام زادہ ہے، جتنا کوئی بڑا خبیث ہے، اتنا بڑا ان کے ماحول میں اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے۔ اچھا اور ایک اور دون سنا اتھے ہی جڑی پڑی گئی مجلس او دے وچ ذرا پڑھو سن لو تو دون سمجھ اچھی آ جائے۔ او شعر پڑھ رہا ہے اور او نوح پڑھ رہا ہے، او دے بارے تعارف تے دون میں کرایا نا کہ جدوں او دوزخ چ جاندا ہے تے کتا بن جاندا ہے، اگ کدو وڑدی ہے تے کدو نکلدی ہے۔ انہاں دی کتاب حیات القلوب تے تعارف کروا دیتا ہے۔ او نوح پڑھے گا تو وہ آکھے گا اے بھئی مولا علی نو ویکھ کے تے بھلیکھے رب دے پوندے، یعنی مولا علی تو بھلیکھا یہ پوندا ہے کہ اللہ تے نہیں بیٹھا ہے ہمارا۔ اے انہوں دا سنیا ہے۔ اگلی سطر جڑی ہے وہ
منکرہ دے دل نو کھو پانگی تو ساری زندگی گزر گئی ہے ایڈی چنگی سطر دوبارہ کو دیر کو نہیں آ سکی لو سطر سنی 500 مرتبہ سنے لو سنے اندو کی خطر سنی ہے رب نے ایک اچھیا اچھیا شان والاتی بنایا رب نے ایک اچھیا اچھیا شان والاتی بنایا رب نے ایک اللہ کہہ رہا اللہ والے پین بلیکھے انج دا اپنا رنگ چڑھایا رب نے مولا علی تے معاذ اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ ان چڑھا دیتا ہے کہ جڑا مولا علی نو ویکھدا ہے وہ اللہ ہے ہی یہ تواڈے انڈ وچ پڑھی گئی ایک اور بھی کھا دو اے دوان دسے گا بس 2-3 فولڈر رہ گئے نے گل ختم کرنے ہاں اے پڑھو کچھ اور سی پتہ نہیں بابی یا دیو ہے کی شے اگو شیعہ ہو گیا پھر جا کے تے اے آتا ہے بھئی صحابہ دے گمراہ ہونے دی دلیل اے تو پڑھے گا آکے گا بھئی جیڑا بندہ گمراہ رہا ہوئے وہ امام نہیں ہو سکتا تو پھر آکے دا گمراہی تے دلیل کیے رضی اللہ عنہ جنہاں نو رضی اللہ کیا جاندہ ہے اے انہاں دے گمراہ ہونے دی دلیل سنو لو پارہ نمبر 6 ہے سورۃ المائدہ ہے قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل سن پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نہیں جاہل امام نہیں جھوٹا امام نہیں جس پہ شیطان کا اثر وہ امام نہیں جو غافل ہے وہ امام نہیں لکھ لو قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اور آج سے لے کے قیامت تک پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کر سعودیہ کی سپریم کورٹ تک ملا عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے سن لو پھر کہہ رہا ہوں گناہگار امام نہیں جاہل امام نہیں جھوٹا امام نہیں جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں جو غافل ہے وہ امام نہیں لو چھٹا پارہ ہے سورۃ المائدہ ہے اللہ فرماتا ہے ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نہیں آہا ایک سیکنڈ میں مسئلہ حل کر دوں کہ گمراہ کون رہے تھے پہلے کروں مسئلہ لو ایک سیکنڈ میں مسئلہ حل کرنے لگا ہوں کہ گمراہ کون پہلے رہے ہیں لو سنو پھر یہ لفظ رضی اللہ یہ لفظ رضی اللہ گمراہ رہنے کا سرٹیفکیٹ ہے سمجھ آ گئی اب دیکھو چیلنج کتنے کرتا ہے جی ارج سے فرج تو کہاں سے کہاں لیکن اس کو خود شیعوں نے جوتے مارے چکوال میں اس نے مجلس بڑی بعد میں انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے اس کے کلپ بنا کے نا وہاں پہ لوگوں کو دکھائے میں نے کہا کم از کم تم یہ دیکھو کہ یہ آیت کیا پڑھتا ہے ترجمہ کیا کرتا ہے بلا تتبعوا خطوات شیطان خبردار جو شیطان کی پیروی کرے وہ امام نہیں یہ ترجمہ ہے ولا تتبعوا علماء تشریف فرمایا کہتا ہے خبردار جو شیطان کی پیروی کرے وہ امام نہیں تو اب یہاں پر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل یہ آیت پیش کر رہا ہے کہ جو پہلے گمراہ ہیں اب کہتا ہے جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں ان وہ امام نہیں ہو سکتے تو قرآن میں یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ اور ان میں سے جو لوگ پہلے گمراہ ہیں اور اضلوا کثیرا بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا تو ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ان کی جو خواہشات ہیں ان کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے اس نے وہ آیت موڑ کے سارے صحابہ پہ فٹ کی اور کہتا ہے یہ پہلے چونکہ گمراہ رہ چکے ہیں لہذا یہ خلافت کے لائق نہیں ہے اس پہ دلیل کیا ہے کہتا ہے دلیل یہ ہے جو ان کو تم رضی اللہ کہتے ہیں جی اب اگلا سناؤ کہ اللہ کی نظر میں ان 4 کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا اللہ کی نظر میں اب ذکر ان کو کرنا ذکر ان کا کرنا ہے اب ذکر ان کا کرنا ہے جو اللہ کے نظر میں صدیق ہو مسلمانوں کی نظر میں نہیں اور کیا
ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے. ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے. جناب سارا کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے. جب اس کو لینے کے لیے آئے تو کہا میں بیمار ہوں. بھائی گھبرا تو نہیں گئے. جناب ابراہیم نے کتنے جھوٹ بولے تھے؟ 3 جھوٹ بولے تھے. پہلے جھوٹ یہ کہ میں بیمار ہوں. دوسری جھوٹ یہ کہ میں یہ میری بہن ہے. تیسرا جھوٹ کیا تھا؟ 3 جھوٹ بولے تھے. کہتے جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. مانگ کر کہ مسلمانوں اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے، اگر خدا کا بنایا ہوا، اگر خدا کا بنایا ہوا صدیق 3 جھوٹ بول سکتا ہے تو جو انسانوں کا بنایا ہوا صدیق ہوگا خدا جانے وہ کتنا جھوٹا ہوگا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تو وہ صدیق ہیں. کہتا ہے جن کو اللہ نے صدیق بنایا ہے 3 جھوٹ تو وہ بول رہا ہے، تو جس کو مسلمانوں نے صدیق بنایا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہو. جی شرم تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزری. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ وہ یعنی سرے عام یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 3 جھوٹ بولے. اور پھر کہتا ہے کہ ان کو تو چلو صدیق رب نے بنایا ہے، صدیق اکبر کو صدیق رب نے نہیں بنایا، یہ بندوں نے بنایا. تو جب اللہ کا صدیق کہتا ہے معاذ اللہ 3 جھوٹ بول رہا ہے، تو جو لوگوں کا بنایا ہوا صدیق ہے معاذ اللہ وہ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. جی اس کے لیے میں یہ ایک روایت آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ کتاب الامامت واہل بیت اور یہ کتاب اہل تشیع کی ہے. اس کے اندر سے اس لیے ان کو یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں تو ہزاروں نہیں لاکھوں روایتیں، لیکن نہ وہ اہل سنت کو مسلمان سمجھتے، اندر سے بظاہر یہ کہیں گے مسلمان بھائی جی اہل سنت بھائی سارا کو جا کر گے، لیکن تمہیں پتا ہے تقیہ دی بیماری ہے نا اندر اتنی وڈی بیماری ہے کہ اس میں سب کچھ اڑپ کر جانے. حضرت امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے پوچھا، حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا کیا نسمع کا تقول فی الخطبہ آنفا اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ آپ نے ابھی خطبہ جب دیا جمعے کا تو اس میں آپ نے پڑھا کہ اللہ میری اصلاح ایسی فرما جیسی تو نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اپنا دور ہے تو آپ یہ خطبے میں پڑھ رہے اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا ابو بکر صدیق کو بنایا، ایسا بنا دے جیسا عمر فاروق کو بنایا، ایسا بنا دے جیسے ذوالنورین کو بنایا. تو کہتے آپ سے پوچھا گیا یہ آپ کو کہتے سنا من ہو، یہ کن کو تم نے خلفاء راشدین کہہ دیا ہے؟ تو اس کتاب کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے فغرورکت عیناہو. حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے. اور ساتھ یہ فرمایا پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہم حبیبا یا وعما کا، اے پوچھنے والے وہ دونوں میرے حبیب ہیں اور دونوں تیرے چچے ہیں. ہیں کون جو میرے حبیب ہیں؟ ابو بکر و عمر، ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام عمر فاروق ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ دونوں میرے محبوب ہیں، امام الہدا، یہ دونوں ہدایت کے امام ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو والے پیش کیے کہ انہوں نے کہا وہ فرعون ہے، وہ امان ہے، وہ قارون ہے، فلاں ہے فلاں ہے. مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں دونوں میرے امام ہیں، شیخ الاسلام، دونوں اسلام کے شیخ ہیں، رجل قریش، دونوں قریش کا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. والمقتدی بہما بعد رسول اللہ، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اگر کسی کی اقتدا کی جاتی ہے تو وہ ابو بکر و عمر کی جاتی ہے. مقتدا پھر فمقتدا بہما عصما، جس نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اقتدا کر لی وہ بندہ بچا لیا گیا. ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم، جو ان کے پیچھے چلا وہی صراط مستقیم پہ چلا. ومن تمسک بہما فهو من حزب اللہ، جو ان کے پیچھے چلا وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا.
یہ فرمان حضرت مولا علی شیر خدا کا، اور یہ بکواس کر رہا ہے کہ صدیق اکبر سے معاذ اللہ بڑھ کے جھوٹا اور کون ہوگا۔ اب جو ہے ایک فولڈر آپ کو مزید دکھانا ہے، اور بس یہ آخری فولڈر ہے، اور اس پر ایک حدیث آپ کو پیش کر کے اس پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے یہ پاگل علوی ہے، اس نے بڑا بڑا بکواس کیا۔ اس کے اندر ایک تو حضرت ابو ہریرہ آپ پہ تان کرے گا، دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تان کرے گا، اور لفظوں پہ غور کرنا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ کہے گا کہ ابو ہریرہ نے فلاں